ناظرین، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل نکلا کہ تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے نکاح کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اور سعد بن معاذ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ نے عرض کی، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ سب مسجد نبوی شریف سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں ایک دوسری مسجد جا پہنچے، لیکن انہیں وہاں نہ پایا۔ پھر جب معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں، تو یہ تینوں صحابی ان کی جانب چل دیے۔ جب حضرت علی نے ان سب کو دیکھا تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں، اور حضور سید عالم کے قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کیوں پیغام نکاح نہیں بھیج رہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت علی نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے شہزادی سرور کونین رضی اللہ تعالی عنہا پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت سیدنا ام سلمہ نے پوچھا، کون؟ تو سرکار عالی وقار نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں، وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر فرمایا، بیٹھو۔ آپ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کو ریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی،
اور اس شرک سے بچایا جس میں میرے والدین اس وقت مبتلا تھے، اگرچہ بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ بات چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اسی طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر ہو اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ جب حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ، تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کے لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن زرہ کے بدلے میں میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور تجھ سے خوش ہوں۔ اور اے علی، تجھے مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح فرما دیا تھا، اور تمہارے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے تھے اور کئی پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ، مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبتائیل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبریل بھی میرے پیچھے پیچھے فضل و کرم الہی کی یہ خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات بھی پوری نہ کی تھی کہ حضرت جبریل امین نے آ کر سلام کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 سطریں نور کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست جبرائیل، یہ خط کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے لیے ایک حبیب، بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا، ہے جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ میرا حبیب کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ آپ کا وہ محبوب، آپ کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت سیدنا علی ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ و پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت نے اللہ عز و جل کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبریل نے مزید عرض کی، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ بس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ کے حضور پیش کروں اور اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ عز و جل نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا
تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیر دے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی رہیں گی۔ اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کروں کہ آپ زمین پر حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی۔ میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی و مسرت سے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ تو حضرت علی نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سب کے سب مسجد کی طرف چل دیے۔ بخدا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین و انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال بحکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء اپنے منبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حضرت علی نے ایک خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و مثل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر اور ان کی آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے۔ اس کے بعد فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں۔ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ تو سب مسلمانوں نے کہا، اللہ عز و جل تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت سیدنا عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہم لے لیے اور انہوں نے زرہ لے لی تو وہ مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ اس زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ ان درہموں کے حقدار نہیں ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرما لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے زرہ اور درہم دونوں لیے اور رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا عثمان کے حسن سلوک کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور نے بلا کر مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا، ان دراہم کے عوض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ
اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں، حضرت سلمان اور حضرت بلال نے تھوڑا تھوڑا سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ درہم حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا، ان دراہم کو اپنے پاس رکھو۔ پھر ایک مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی نہ ہوا۔ پھر جب کبھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے، اے علی، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے، جب ایک مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر بھی لے آئیں تو اس سے ہمارے دل مزید خوش ہوں گے۔ میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہذا ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں ہماری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت ام ایمن سے ہو گئی۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگیں، ذرا انتظار کریں، ہم عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کے متعلق بات کرتی ہیں کہ ان معاملات میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ تو وہ واپس مڑ کر حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں اور انہیں اور پھر دوسری ازواج مطہرات کو ساری بات بتائی تو سب امہات المؤمنین اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ کاش اگر آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتیں تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا تو آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، خدیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا اور اپنے مال سے میرے دین و دنیا کے معاملات میں میری امداد کی۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں واقعی حضرت خدیجہ ایسی ہی تھی، مگر وہ اپنے رب کے پاس جا چکی ہیں۔ اللہ عز و جل یقیناً ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔ آپ کے چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو آپ نے حکم فرمایا ام ایمن کو علی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ام ایمن جب نکلیں اور حضرت علی کو اپنا منتظر پایا تو ان سے عرض کی، حضور کے بلاوے پر آ کر لبیک کہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں ام ایمن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تو آپ نے استفسار فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی و مسرت کی حالت میں اٹھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے دراہم میں سے 10 درہم حضرت علی کو دیے اور فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینے چڑھا کر کھجور کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد گیا، صحابہ کرام سے کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، صحابہ کرام کھا کر نکلتے گئے، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی، اللہ عز و جل تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ میں تمہیں اللہ کے ثبوت کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ناظرین، رخصتی کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ دونوں اپنے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ چوتھے دن حضرت سیدنا جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ اے محبوب، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے، اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کس چیز نے تجھے یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ گھر میں ایک مرد بھی موجود ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات اپنے خاوند کے پاس آتی ہے تو اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے، لہذا حضرت فاطمہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں یہاں ٹھہر گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک نمناک ہو گئیں اور دعا فرمائی، اے اسماء، اللہ تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی، میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمین شریفین ہمارے درمیان رکھ دیے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ نے بایاں پاؤں تھام لیا۔ پھر ہم دونوں آپ کے قدمین شریفین کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے۔ آپ نے دعائے خیر فرمائی اور پھر حضرت علی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی، اور جو چیز اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم،
اس حکم مصطفیٰ کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں پر رحمت ہو اور ان دونوں نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔